ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یونیورسل اسلامک ٹیچنگ کی جانب سے دوبارہ حاضر ہوئے ایک نئے ٹاپک، ایک نئے عنوان کے ساتھ، لباس کے آداب۔ لباس ایسا پہنیے جو شرم و حیا، غیرت و شرافت اور جسم کی سطر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے، اور جس سے تہذیب اور سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اولاد آدم، ہم نے تم پہ لباس نازل کیا ہے، تمہارے جسم کے قبل شرم حصوں کو ڈھانکے، تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو۔ ریش دراصل پرندے کے پروں کو کہتے ہیں۔ پرندے کے پر اس کے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہیں، جسم کی حفاظت کا بھی۔ عام استعمال میں ریش کا لفظ جمال اور زینت اور عمدہ لباس کے لیے بولا جاتا ہے۔ لباس کا مقصد زینت اور آرائش اور موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے، لیکن اولین مقصد قابل شرم حصوں کی سطر پوشی ہے۔ اللہ نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں پیدا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام حضرت حوا سے جنت کا لباس فاخرہ لیا گیا تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے۔ اس لیے لباس میں اس مقصد کو سب سے مقدم سمجھیے اور ایسا لباس منتخب کیجیے جس سے سطر پوشی کا مقصد بخوبی پورا ہو سکے۔ ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام رہے کہ لباس موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، اور ایسے سلیقے کا لباس ہو جو زینت و جمال اور تہذیب کا ذریعہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے پہن کے آپ کوئی عجوبہ یا کھلونا بن جائیں اور لوگوں کے لیے ہنسی اور دل لگی کا موضوع مہیا ہو جائے۔ لباس پہنتے وقت یہ سوچیے کہ یہ نعمت ہے جس سے اللہ نے صرف انسان کو نوازا ہے، دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں۔ اس امتیازی بخشش و انعام پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس امتیازی انعام سے سرفراز ہو کہ کبھی اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کا عمل نہ کیجیے۔ لباس اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور نشانی بھی ہے، اور اس کا ہم پر ایک شکر بھی ہے، جیسے کہ ہم اس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ لباس آپ ایسا پہنیے جس سے آپ کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو سکے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے لباس لوگ زیب تن کیے ہوتے ہیں، جس سے نہ جسم ڈھکتا ہے نہ شرمگاہ چھپتی ہے۔ اے لباس پہنے تو اس احساس کو تازہ کیجیے اور جذبات کا شکر کا اس دعا کے الفاظ میں کیجیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو سکھائی ہے۔ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ تقویٰ کے لباس سے باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے اور ظاہری پرہیزگاری کا بھی لباس، یعنی ایسا لباس جو پہنیے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو، جس سے کبر و غرور کا احساس نہ ہو، جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت کا۔ ایسا لباس پہنیے جس کو دیکھ کر محسوس کیا جا سکے کہ لباس پہننے والا کوئی خدا ترس اور بھلا انسان ہے، اور عورتیں لباس میں ان حدود کا خاص خیال رکھیں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں، اور مرد ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں۔ نیا لباس پہنے تو کپڑے کا نام لے کے خوشی کا اظہار کیجیے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک کپڑا عنایت فرمایا، اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر نیا لباس پہننے کی وہ دعا پڑھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا، عمامہ، کرتا یا چادر پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے، الہی تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کے خیر خواہ ہوں اور اس کے مقصد کے اچھے پہلو کا جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اور میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ الہی تو مجھے توفیق دے میں تیرا بخشا ہوا لباس انہی مقاصد کے لیے استعمال کروں جو تیرے نزدیک پاکیزہ مقاصد ہیں۔ مجھے توفیق دے کہ میں اس سے اپنی سطر پوشی کر سکوں اور بے شرمی بے حیائی کی باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھ سکوں۔ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے میں اس کے ذریعے اپنے جسم کی حفاظت کر سکوں اور اس کو زینت و جمال کا ذریعہ بنا سکوں۔ کپڑے پہن کے نہ تو دوسروں پہ اپنی بڑائی جتاؤ، نہ غرور اور تکبر کرو، نہ تیری اس نعمت کو استعمال کرنے میں شریعت کی ان حدودوں کو توڑوں جو تو نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو خیرات میں دے دے
اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو خیرات میں دے دے اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھے، ساری تعریف اور حمد اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں، جو اس زندگی میں میرے حسن و جمال کا ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے گا۔ کپڑے پہنتے وقت یہ سیدھی جانب کا خیال رکھیے، قمیص، کرتا، شیروانی، کوٹ وغیرہ پہنے تو سیدھی آستین پہنیے، اسی طرح پاجامہ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پاجامہ مائنچا ڈالیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں ڈالتے۔ اسی طرح جب آپ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے، پھر الٹا پاؤں الٹے جوتے میں ڈالتے۔ تو جوتا اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں جوتے میں سے نکالتے، پھر سیدھا پاؤں نکالتے۔ کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موذی جانور ہو اور اللہ نہ کرے کہ کوئی اذیت پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوہ جھپٹا اور وہ موزہ اٹھا کر اڑ گیا، کافی اوپر لے جا کے اسے چھوڑ دیا۔ جب موزہ اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ دور جا پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے۔ لباس سفید پہنیے۔ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سفید کپڑے پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے اور سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو اس کے لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے اور اس میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ ذرا سا داغ دھبا بھی نہ لگے تو فوراً محسوس ہو جائے گا اور آدمی فوراً دھو کر صاف کر لے گا۔ اگر کوئی رنگین کپڑا ہوگا تو اس پہ دھبا جلد نظر نہ آ سکے گا اور جلد دھونے کی طرف توجہ نہ ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے، یعنی آپ نے خود بھی سفید لباس پسند کیا اور امت کے مردوں کو بھی اسے پہننے کی ترغیب دی۔ پاجامہ اور لنگی وغیرہ کو ٹخنوں سے اونچا رکھیے۔ جو لوگ غرور تکبر میں اپنا پاجامہ اور لنگی وغیرہ لٹکا دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کے پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناکام نامراد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ جو غرور اور تکبر میں اپنی تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے۔ حضرت عبید بن خالد اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں جا رہا تھا، میں اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا، اپنا تہبند اوپر اٹھا لو، اس سے آدمی ظاہری نجاست سے محفوظ ہو جاتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی۔ میں نے گردن پھیر کے جو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک معمولی سی چادر والا، اس میں کیا تکبر و غرور ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے میری اطاعت ضروری نہیں ہے؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو فوراً میری نگاہ ان کے تہبند پر پڑی۔ میں نے دیکھا آپ کا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ٹخنوں سے اونچا پاجامہ اور لنگی وغیرہ رکھنے سے آدمی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپڑا نیچے لٹکے گا تو راستے کی گندگی سے میلا و خراب ہوگا، پاک صاف نہ رہ سکے گا، اور یہ بات ذوق و طہارت نظافت پہ نہایت گراں ہے۔ پھر اگر ایسا کرنا کبر و غرور کی وجہ سے ہوتا اور کبر و غرور باطنی گندگی ہے اور اگر یہ مصلحتیں نہ ہوں تو مومن کے لیے یہ فرمان ہی سب کچھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔
اور ابو داؤد کی حدیث میں تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لرزہ خیز سزا بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے اور اس کے نیچے ٹخنوں تک ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ٹخنوں سے نیچے تہبند کا جتنا حصہ لٹکے گا وہ آگ میں جلے گا، اور جو شخص غرور اور گھمنڈ میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا۔ ریشمی کپڑا نہ پہنیے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی سی شکل بنانے سے سختی سے ساتھ منع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ریشمی لباس نہ پہنو، جو اس دنیا میں ریشمی لباس پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہ پہن سکے گا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اور اس کے دوپٹے بنا کر ان فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ اس سے معلوم ہوا خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خواتین کے دوپٹے بنا دو، ورنہ نہ کپڑا تو دوسرے کاموں میں بھی آ سکتا تھا۔ عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنیں جس میں سے بدن جھلکے، اور نہ ایسے چست کپڑے پہنیں جس میں سے بدن کی ساخت زیادہ پرکرش ہو کر نمایاں ہو اور وہ کپڑے پہن کے بھی ننگی نظر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے۔ وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں اور دوسروں کو رجاتی ہیں اور خود دوسروں پہ رچتی ہیں۔ ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، اہلیہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ عنہ باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ تہبند اور پاجامہ وغیرہ پہننے کے بعد بھی ایسے انداز سے لیٹنے بیٹھنے سے بچیے جس میں بدن کھل جانے یا نمایاں ہونے کا اندیشہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جوتا پہن کر نہ چلا کرو، تہبند میں ایک زانو اٹھا کر اکڑو نہ بیٹھو، اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور چادر پورے بدن پر اس انداز سے نہ لپیٹو کہ کام کاج کرنے یا نماز وغیرہ پڑھنے میں ہاتھ نہ نکل سکیں، اور چت لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر نہ رکھو، اس طرح بھی ستر پوشی میں بے احتیاطی کا اندیشہ ہے۔ لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے ان مردوں پہ لعنت فرمائی جو عورتوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا سا لباس پہنے، اور اس عورت پہ لعنت فرمائی جو مرد کا سا لباس پہنے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے سے جوتے پہنتی ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ خواتین دوپٹہ اوڑھنے کا اہتمام رکھیں اور اسے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھیں۔ دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھیں جس کے سر کے بال نظر آئیں۔ دوپٹے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے سینوں پہ اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈھالے رکھیں۔ سورہ النور آیت نمبر 13، پارہ نمبر 24۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی ایک باریک ململ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کے دحیہ کلبی کو دیا، فرمایا، میں اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کے تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر اس سے کہنا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ کتاب و سنت کی صریح ہدایت کو پیش نظر رکھ کے احکام الہی کے مقصد کو پورا کیجیے۔ 4 گرہ کی پٹی کو گلے کا ہار بنا کر اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق نہ اڑائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب یہ حکم نازل ہوا تو عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے۔
لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیے، نہ ایسا لباس پہنیے جس سے فخر و نمائش کا اظہار ہو اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھ کے اترائیں اور اپنی دولت مندی کی بے جا نمائش کریں، اور نہ ایسا لباس پہنیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ قیمتی ہو، آپ فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا ہوں، نہ ایسے شکستہ حال بنے رہیں کہ ہر وقت آپ کی صورت سوال بنی رہے اور آپ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئیں، بلکہ ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے لحاظ سے موزوں با سلیقہ اور صاف ستھرے کپڑے پہنیے۔ بعض لوگ پرانے پھٹے پون لگے کپڑے پہن کے شائستہ حال بنے رہتے ہیں اور اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو دنیا دار سمجھتے ہیں جو صاف ستھرے سلیقے والے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ دینداری کا یہ تصور سراسر غلط ہے۔ حضرت ابو الحسن علی شاذلی ایک بار نہایت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ کسی شکستہ حال صوفی نے ان سے اس ٹھاٹ باٹ پہ اعتراض کیا، بھلا اللہ والوں کو ایسا کیا بیشبہ لباس پہننے کی کیا ضرورت؟ حضرت شاذلی نے جواب دیا، بھائی یہ شان و شوکت عظمت والے اللہ کی حمد و شکر کا اظہار ہے، تمہاری یہ شکستہ حال صورت سوال ہے، تم زبان حال سے بندوں سے سوال کر رہے ہو۔ دراصل دین کا انحصار نہ پھٹے پرانے پیوند لگے گھٹیا کپڑے پہننے پر ہے اور نہ لباس فاخرہ پہننے پر۔ دینداری کا دار و مدار آدمی کی نیت اور صحیح فکر پہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے میں اپنی وسعت اور حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اعتدال اور توازن کی روش رکھے، شکستہ صورت بنا کے نفس کو موٹا ہونے کا موقع دے، نہ زرق و برق لباس پہن کے فخر و غرور دکھائے۔ حضرت ابو الحاص کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے جسم پہ نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ دریافت فرمایا، کس کا مال ہے؟ میں نے کہا، اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، غلام بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پہ ظاہر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ کہ جب اللہ نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر تم ناداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ یہ تو اللہ کی ناشکری ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی غرض سے ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا۔ آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اس آدمی کے پاس وہ چیز یعنی صابن وغیرہ نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرا لباس نہایت عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہوا ہو، جوتے بھی نفیس ہوں۔ اس طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا، میرا جی چاہتا ہے میرا گھوڑا بھی نہایت عمدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر فرمایا، یہ ساری باتیں ہی پسندیدہ ہیں، اللہ اس لطیف و ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو، یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو، اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حضوری میں آدمی اچھی طرح بن سنور کر جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرا بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، جو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کے جوتے عمدہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی عمدہ اور نفیس پہناوا غرور نہیں ہے۔ غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھے۔ پہننے اوڑھنے بناؤ سنگار کرنے میں ذوق اور سلیقے کا پورا خیال رکھیں۔ گربان کھلے پھرنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائچہ چڑھانا ایک نیچا رکھنا، ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا، یہ سب ہی باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہیں۔
ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کے اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سنوارو۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور بالوں کو بنا سنوار کر آیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ زینت اور آرائش اس سے بہتر نہیں کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں؟ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ شیطان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جوتا پہن کے کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلو یا دونوں اتار کر چلو۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں علماء دین نے ایک آستین اور ایک موزہ پہننے کی بھی ممانعت فرما دی ہے۔ نبی کریم، جیسا کہ ہم نے اس بارے میں پڑھا کہ کس طرح کے کپڑے پہننا اور کس طرح کا حلیہ رکھنا کو پسند تھا۔ سرخ اور شوخ رنگ، زرق برق پوشاک، نمائشی سیاہ گیر کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کیجیے۔ سرخ اور شوخ رنگ اور زرق برق پوشاک عورتوں ہی کے لیے مناسب ہے، لیکن ان کو بھی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ رہے نمائشی لمبے جوڑے جبے یا سیاہ گیر جوڑے پہن کے دوسروں کے مقابل میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز جتانا، تو یہ سراسر کبر و غرور کی علامت ہے۔ اسی طرح ایسے عجیب و غریب اور مضحکہ خیز کپڑے بھی نہ پہنیے جس کے پہننے سے آپ خواہ عجوبہ بن جائیں اور لوگ آپ کو ہنسی اور دل لگی کا موضوع بنا لیں۔ ہمیشہ سادہ باوقار مہذب لباس پہنیے۔ لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے۔ لباس میں عیش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عیش پسندی سے دور رہو، اس لیے کہ اللہ کے پیارے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو اللہ اس کو شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایک دن بیٹھے دنیا کا ذکر فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہت سے بندے جن کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے، بال پریشان اور غبار اٹے ہوئے، کپڑے معمولی سادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک شخص اس قسم کے لوگوں میں سے ایک برہ بن مالک بھی ہیں۔ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ناداروں کو بھی پہنائیے جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنا کے اس کی تن پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا سبز لباس پہنا کے اس کی تن پوشی فرمائے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پہ رہیں گے، پہنانے والے کو اللہ اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا۔ اپنے ان نوکروں خادماؤں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیے جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، بس تم میں سے جس کے قبضے